ملن آج کل جو اپنے جلسے کر رہی ہے کلیئرلی مجھے سلوگن نہیں نظر آیا اس میں. ووٹ کو عزت دو کا تو نہیں لگتا. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی میرا خیال ہے اس سے کچھ چند ہفتے پہلے اس ووٹ کو عزت دو وہ سائڈ لائنڈ مطلب ایز اے اور ریپلیسڈ بائی مطلب نتھنگ. ابھی تو بیانیے کے لیے آپ اسٹرگل کرتے نا کہ جی آپ نے کیا بیانیہ واٹ از اٹ دیٹ یو گو اینڈ سیل ان دا مارکیٹ, عوام کو کیا پتہ ہے. اسی وجہ سے وہ 2017 کوئی شروع کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی وہ لوگ خاص طور پر ججز یا جرنلز جو اس وقت 2017-18 وغیرہ میں تھے, ٹھیک بات ہے, انہوں نے جو رول پلے کیا جو کہ بہت نیگیٹو رول پلے کیا اور تباہی پاکستان کو فیس کرنی پڑی, صرف پی ایم ایل این کو نہیں, ان کی لیڈرشپ کو نہیں. پہلے یہ سوچ تھی کہ یہ بیانیہ ہوگا اور عوام آپ کے پیچھے آئیں گے. پھر میرا خیال ہے وہ بیانیہ بہت ہی سخت بیانیہ تھا, پھر اس میں کیوں پھنسے. اب جب مفاہمتی بیانیہ چل رہا ہے تو مفاہمت کی طرف چلیں. تو اکنامک ایجنڈا, اب اکنامک ایجنڈے کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت آ گئی اس کو پھر سائڈ سٹیپ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پیچھے جاتے ہیں 2018 تک بھی نہیں آتے, تو 2017 میں جا کے روک دیتے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب چلے گئے تھے 2017 میں. تو ہم اپنی جو اکنامک اچیومنٹس ہے 2013 سے 2017 اس کو بیانیہ بنا کے عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم واپس آئے تو ایک تو آپ وہ 16 مہینے بھول جائیں, اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب خود بھی نہیں ذکر کرتے اور جان بوجھ کے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اوائڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عوام اصل سٹیک ہولڈر ہے, سفر عوام نے. از اٹ ورکنگ جو آپ کا ریپلیسمنٹ بیانیہ ہے کہ بھائی ووٹ کو عزت دو سے ہم نے شفٹ کیا, اب ہم ایک نئی اکنامک ایجنڈا کے ساتھ معیشت بچانے آ رہے ہیں. لیکن اکنامک ایجنڈا میں نے جس طرح کہا نا کہ پرابلم یہ ہے کہ ریسنٹ ہسٹری تو وہ ہے 16 مہینے, اور اس میں جو مہنگائی ہوئی ہے, اس میں جو غربت میں اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, اس کو کیسے آپ سائڈ سٹیپ کر سکتے ہیں. لیکن زبیر صاحب آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. پی ٹی آئی نے اتنا برا حال کیا ہوا تھا معیشت کا. ایکچولی اس میں دو رائے ہیں. میری رائے تو اس وقت مختلف تھی, اور وہ رائے اس لیے مختلف تھی کہ دو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں نہیں. ڈیفالٹ ہوتا ہے ڈالر پر, روپی آؤٹ اسٹینڈنگ یا لائبلٹیز پر نہیں ہوتا ہے. ڈالر جو آپ نے دینے کی ڈالر تو چاپ نہیں سکتے. سو اب آپ نے اگر پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس کیا اتنے ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, اور آپ کی جو اوبلیگیشنز ہیں آگے, اور اس سے اثر ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ پر. اگر آپ 2021 اگست سے لے کے فیبری 2022 تک دیکھیں, یہ تو فیکٹس ہے نا, آپ نکال کے کوئی بھی دے سکتے ہیں, تو ایکسچینج ریٹ جو تھا انٹر بینک ریٹ واز ان دا مڈ 170s, مور اور لیس اسٹیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز ریزروز جو تھے وہ 16-17 بلین میں کمرشل بینک کے ریزروز کو انکلوڈ کر کے نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو, وچ واز اگین کمفرٹیبل, ناٹ بگ انف بٹ کمفرٹیبل انف. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ گرنے شروع ہوئے, اور وہ ایک وقت آیا کہ $3 بلین سے بھی نیچے چلے گئے تھے, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ پر جو اثرات پڑے. سو جب فیبری میں وہ فیصلہ ہوا تھا ووٹ, یہ نو کانفیڈنس ووٹ کا, تو اس وقت اگر یہ مسئلہ ہوتا تو اگر آپ اس میں ایک میاں نواز شریف نے جو سچ بالکل انہوں نے کہا ہے, اور میاں نواز شریف سچ ہی بولتے ہیں, انہوں نے ابھی ایک چیمبر گئے تھے, لاہور چیمبر, اور اس میں انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مئی 23 تاریخ کو, جو کہ جسٹ 5 ویکس آفٹر ٹیکنگ اوور, ڈیزالو کرنے جا رہے تھے, اور انہوں نے یہ تک کہا جو کہ بالکل 100% درست ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی, وچ مینز دیٹ the PMLN was ready to go to elections knowing کہ 3 مہینے تک ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی, اینڈ نوئنگ دیٹ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ, اس لیے آپ جا رہے تھے نا. سو اگر وہ پھر متضاد بیانات جب آتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا کر جاتے, اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ڈیفالٹ کا خدشہ نہیں تھا. مطلب میری نظر دیکھیں نا, ہر ایک کا ہوتا ہے, آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, جنوری 2022 فیبری 2022 آپ نے بھی پروگرامز کیے, ٹھیک ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی آتا تھا, ڈسکشنز بھی ہوتی تھی, پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی. دس واز ناٹ این الارمنگ تھنگ. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری, کہ اگر وہ ایک ایسپیکٹ تھا, پھر PMLN PDM کی حکومت آ گئی اور پاکستان واز بیک ود IMF. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی فیکٹ ہے کہ جنوری 2022 جسٹ a month 2 months بفور ووٹ آف نو کانفیڈنس, جنوری کے اینڈ پہ 2 ایشوز تھے IMF کے ساتھ. ایک تھا اسٹیٹ بینک کا, وہ چاہتے تھے کہ ایک بل پاس کریں جس کا کنٹرول ٹوٹلی حکومت سے نکل کے اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو جائے. وہ بڑا سخت بل تھا, اور آپ کو یاد ہے PMLN نے اس کو صحیح لحاظ سے اپوز کیا تھا, بٹلی اپوز کیا تھا. وہ بل پاس ہوا,
according to the requirement condition of IMF. ایک اور چیز تھی جنوری کے اینڈ میں 7 مئی کی 250 بلین روپیز کا ایک منی بجٹ تھا جو کہ IMF چاہتا تھا کہ آپ یہ پاس کریں, یہ دونوں چیزیں کریں تو IMF کا بورڈ اپروو کرے گا, جو کہ ہوا. اور فیبری کی 7 تاریخ کو if I am not wrong آپ کے پاس ٹرانش آ گئی 7th, ٹھیک ہے نا. 8ویں آئی وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں, جب مفتاح اسماعیل واپس جب حکومت آ گئی, اب مفتاح اسماعیل وینٹ بیک, ہمیں وہ سب مشکلات. ایک چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا ایک جو قصور تھا, وہ جو کم قیمتیں فریز کر گئے تھے جو فیبری کے اینڈ میں کرمنل تھا, وہ اس لیے تھا کرمنل. میں بتا دوں کہ یوکرین رشیا وار شروع ہو چکی تھی. Everyone knew کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز are going to go up. How much no one knew. اور کتنی شدید جنگ ہوگی اور کب تک رہے گی. سو انڈیکیشنز ور کہ یہ کافی اوپر جائے گی اور جانا بھی شروع کر دیا تھا. اب اس موقع پر اگر آپ ناٹ اونلی کہ آپ فریز کر رہے ہیں وچ واز اگینسٹ دی IMF کنڈیشن, آپ نے اس کو ڈیکریز کیا اور ساتھ میں یہ بھی اناؤنس کیا کہ جون کے اینڈ تک یہی رہے گی. اور بجلی کا بھی یہی کہا کہ بجلی کی پرائسز ڈیکریز کی. آپ لوگوں کے لیے پھر ٹریپ لے کر گئے نا, جیسے وچ واز ناٹ گڈ ان اوور آل کانٹیکسٹ,